بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے مہمان جناب ذیشان ہاشم صاحب ہیں۔ آپ فیض آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی اور استنبول لبرٹی نیٹ ورک کے ساتھ آپ منسلک ہیں۔ انٹرنیشنل جرنلز میں اب تک آپ 6 ریسرچ پیپر لکھ چکے ہیں اور روزنامہ دنیا میں لکھ چکے ہیں اور آج کل بلاگ لکھتے ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ ان کی نئی کتاب غربت اور غلامی کا خاتمہ کیسے ہو پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کتاب کا مختصر سا تعارف اگر آپ ہمارے ناظرین کو کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب بنیادی طور پر یعنی یہ کہیں کہ ایک آئیڈیا ہے لبرلزم کا، جس میں نے کوشش کی ہے کہ سیاست سے، سماجیات سے اور فلسفہ، تاریخ اور نفسیات سے مدد لیتے ہوئے مارکیٹ اکانومی کو سمجھا بھی جائے اور اس کی تشریح کی جائے کہ بنیادی طور پر فری مارکیٹ اکانومی، جسے فری مارکیٹ کیپٹلزم یا لبرل کیپٹلزم بھی کہتے ہیں، وہ بیسیکلی ہے کیا چیز۔ تو اسے لکھنے کی ضرورت کو کیوں پیش آئی ہے؟ ایسا کیا ہے کہ جس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ اس کتاب کو لکھنا چاہیے؟ لکھنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی، میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 3 سال پہلے سے میں پاکستان کے دانشورانہ مکالمہ کا حصہ بنا ہوں۔ پہلے سوشل میڈیا پر میں نے لکھنا شروع کیا، اسی طرح میں نے پاکستان کے اکیڈیمک سے متعلق اور صحافت سے متعلق دوستوں سے میری ملاقات رہی۔ میں نے اس سارے 3 سال کے دانشورانہ مکالمہ کے سفر میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں لبرلزم کے متعلق خاص طور پر اور اسی طرح مارکیٹ اکانومی سے متعلق جو ہے نا بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے، مس کنسیپشن پائی جاتی ہے۔ تو اسی وقت سے ہی یعنی تقریباً 2 سال پہلے سے ہی میرے ذہن میں تصور تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ میں پاکستان کے دانشورانہ مکالمہ کے لیے ایک تعارف لکھوں کہ لبرلزم بنیادی طور پر کیا چیز ہے اور مارکیٹ اکانومی بنیادی طور پر کیا چیز ہے۔ تو اس دوران اسلام آباد میں جو پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف فری مارکیٹ اکانومی ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ اس سلسلے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ان کی انسپائریشن سے، خاص طور پر علی سلمان اس ادارے میں ہوتے ہیں، ان کی انسپائریشن سے، وجاہت صاحب کی انسپائریشن سے اور باقی جو صحافی دوست ہیں اور اکیڈیمک سے متعلق ہیں، جیسے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پائڈ سے ڈاکٹر ناصر صاحب ہیں، تو انہوں نے بار بار مجھے کہا کہ میں اس سلسلے میں کام کروں، اور میں نے پھر یہ کتاب لکھنے بیٹھا۔ تقریباً 7-8 ماہ میں یہ کتاب مکمل ہوئی اور اس کتاب میں نے تقریباً 150-160 بکس کو بطور ریفرنس یا ریسرچ پیپرز کے کوٹ کیا ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ایک عرصہ اس پر لگایا ہے، 8-9 مہینے آپ اس پہ صرف کیے ہیں۔ ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک عام فرد ہونے کے ناطے مجھے اس کتاب کو کیوں پڑھنا چاہیے؟ کتاب دیکھیں، بنیادی طور پر کتاب پڑھنا ہر شخص کے لیے لازم ہے، نہ صرف میری کتاب بلکہ ہر کتاب کو اور ہر موضوع سے متعلق۔ لیکن ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے بطور پاکستانی، بطور ایک شہری ہے، کہ سیاست جو ہے وہ ہماری سوسائٹی پر اثر انداز ہوتی ہے، ہماری خوشحالی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح معیشت جو ہے وہ ہماری خوشحالی پر اور ہمارے سٹینڈرڈ آف لائف پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو بطور شہری ہمیں پڑھنا چاہیے کہ وہ کون سا طریقہ کار ہے جس کے تحت دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے بہترین معیار زندگی حاصل کیا ہے، یعنی انہوں نے ترقی کیسے کی ہے اور وہ ترقی کے سفر میں آگے کیسے بڑھ رہے ہیں، اور ہم بطور شہری، ہم بطور پاکستانی، ہم اب تک کیوں نہیں ترقی کر سکے، ہماری سیاست کیوں ابھی تک جو ہے نا پورلی ڈیولپڈ ہے، اور اسی طرح ہماری معیشت پسماندہ ہے، اور ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں آج کل نیوز کے اندر بھی ہماری سوسائٹی جو ہے بکھری ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوسائٹی مطلب خاص طور پر دہشت گردی کے بعد فسادات کی نظر ہو چکی ہے اور اس کے تانے بانے ٹوٹ چکے ہیں، اور مطلب ہم سوسائٹی کے اعتبار سے بھی مطلب انحطاط میں ہیں۔ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں، میری کتاب بھی پڑھنی چاہیے، آپ کو باقی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، اور ان سوالات کے جواب کی جستجو کرنی چاہیے کہ آخر ہم سیاسی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر کیوں ناکام ہیں، اور اس ناکامی کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے۔ تو جب تک ہم یہ بنیادی باتیں نہیں سمجھیں گے، ہم خوشحالی کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ جو کتاب ہے یہ پاکستان میں کسی تبدیلی کی وجہ بن سکتی ہے؟ دیکھیں،
جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو آئیڈیاز ہیں انہی کی وجہ سے ہی مطلب تبدیلیاں آتی ہیں. مطلب جو آج ہم جس سائنسی تمدن میں رہتے ہیں وہ سارا کا سارا تمدن آئیڈیاز بیسڈ ہے. آج دنیا کی معیشت جس نظام پر قائم ہے اسے مطلب اکنامک فلاسفر نے ہی جو آئیڈیاز دیے تھے وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. تو آئیڈیاز تو سوسائٹی میں بدلنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اب میں نے اپنی کتاب لکھی, اسے پاکستان کے دانشورانہ مکالمہ کے سپرد کیا ہے. اب اس سے عام آدمی اثر لیتا ہے یا نہیں لیتا, اور اگر اس کے اندر کوئی خوبی موجود ہے تو وہ لازمی طور پر پاکستان میں تبدیلی کی وجہ بنے گی اگر اسے لوگوں کی ایکسیپٹنس ملے گی, اور دوسری بات دانشورانہ مکالمہ سے ایکسیپٹنس ملے گی, اور تیسری بات یہ کہ اس میں واقعی کوئی ایسا مواد موجود ہے کہ جو ترقی کے لیے مددگار ہو سکتا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ عام فرد پر بھی اس کا اثر ہوگا, دانشورانہ مکالمہ پر بھی اثر ہوگا, اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ میں اپنے ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جس دیانتداری سے میں نے یہ کام کیا ہے وہ واقعی تبدیلی کی وجہ بنے گا. مگر آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کتاب بینی کا جو ایک شعور ہے, جو ایک لیول ہے, وہ بہت کم ہے. تو ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر کتاب بینی کا ہی ایک سلسلہ بہت موقوف ہے, لوگ بہت کم کتابوں کی طرف توجہ دیتے ہیں, تو ایسے میں ہم اس کو کس قدر یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کتاب جو ہے وہ تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے کہ یہ لازمی بات ہے کہ پاکستان میں بہت کم کتابیں پڑھی جاتی ہیں, اور اگر ہم پاکستان میں جو مقبول کتابیں بھی ہیں اگر ان کے بارے میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے 1 یا 2 ایڈیشن چھپتے ہیں, اور جو مقبول ہیں جو سوشل سائنسز میں مقبول ہیں. اسپیشلی میں یہ لفظ کہوں گا سوشل سائنسز میں کہ پاکستان میں سیاست سے متعلق, سماجیات سے متعلق اور معیشت سے متعلق جو گہری جو مباحث ہیں ان کو نہیں پڑھا جاتا عموماً. اور پاکستان میں زیادہ تر ادیبانہ ذوق کے لوگ پائے جاتے ہیں جو ادبی شاہکاروں کو پڑھتے ہیں, ناول پڑھ لیا, شاعری پڑھ لی, اور مطلب اس طرح کی چیزیں پڑھ لیں. تو بہت کم رجحان ہے سوشل سائنسز کے پڑھنے کا. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں یہ دیکھیں کہ کتنی تعداد میں یونیورسٹیز موجود ہیں, ایکڈیمک کے لوگ موجود ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری کتاب کا ریسپانس بھی سب سے زیادہ بہتر جو ہے ایکڈیمک کے لوگوں سے ملا, اور سب سے زیادہ پرچیز کرنے والے لوگ بھی وہ ہیں کہ جو کالجز اور یونیورسٹیز میں ٹیچر ہیں. تو مطلب کم لوگ موجود ہیں, لیکن مجھے یقین ہے کہ سنجیدہ مباحث پڑھنے والے لوگ موجود ہیں, اور یقیناً جب ایک یونیورسٹی کے ٹیچر اس کو پڑھ رہے ہیں اور مطلب صحافت سے متعلق لوگ پڑھ رہے ہیں اور انٹلیکچوئلز پڑھ رہے ہیں تو کسی نہ کسی لیول پہ اس کا رسپانس آئے گا, اور جی لوگ ہاں, اس کو اپنی عملی زندگی میں اس کو اطلاع کرنے کی اس کی کوشش کریں گے. جی ہاں. آپ نے کتاب میں لبرل مارکیٹ کا تصور پیش کیا ہے. آپ کے خیال میں کیا اس سے غربت کا خاتمہ ممکن ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں اور پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں اس وقت 3 ہمارے پاس متبادل موجود ہیں تقریباً 2 صدیوں سے. ایک ہمارے پاس کیپٹلزم, لبرل کیپٹلزم کا تصور موجود ہے. دوسرا ہمارے پاس تقریباً گزشتہ 2 صدیوں میں ہمارے پاس سوشلزم کا ایک تصور موجود تھا. اور تیسرا تصور جو تھا وہ فاشزم کا تھا, جس میں فاشزم کے تحت کارپوریٹزم بھی تھا جو کہ اٹلی میں مسولینی کے تحت رائج رہا. ہم نے ان سب کے نتائج دیکھے ہیں. سوشلزم 46 کنٹریز میں رائج رہا ہے اور سب کا انجام ہم نے دیکھا, اور اس وقت بھی دنیا میں 2-3 سوشلسٹ ممالک موجود ہیں. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلی طور پر سوشلسٹ نہیں ہے, لیکن ان کی معیشت کسی نہ کسی حد تک سوشلسٹ ہی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے نتائج کیا نکلے, فاشزم کے نتائج کیا نکلے, سوشلزم کے نتائج کیا نکلے. اسی طرح اگر آپ ابھی جو یورپی یونین کا بحران ہے آپ ان میں دیکھیں کہ 2-3 ممالک آپ کو ملتے ہیں, جیسے گریس ہے اور وہ فائنانشیل کرائسس میں مبتلا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ اس کرائسس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ سوشلسٹ پالیسیز ہی ہیں. پاکستان میں بدقسمتی سے نہ لبرل مارکیٹ موجود ہے اور نہ ہی سوشلسٹ مارکیٹ موجود ہے. پاکستان میں اشرافیہ کی مراعات یافتہ مارکیٹ موجود ہے. تو میں نے اس کتاب کے اندر جو تصور پیش کیا ہے کہ بنیادی طور پر لبرل مارکیٹ کسے کہتے ہیں, بنیادی طور پر سوشلسٹ مارکیٹ کون سی ہوتی ہے, اور یہ کہ وہ کون سے طریقے ہیں اور وہ کیا سٹینڈرڈ موجود ہیں اور وہ کون سی کنٹریز موجود ہیں اور وہ کون سی کیس سٹڈیز موجود ہیں جن کے تحت جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ غربت اور غلامی کا خاتمہ ہوا ہے.
تو یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ غربت کا مطلب تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن جو غلامی ہے وہ بیسیکلی ان فریڈم، میری مراد لیک آف فریڈم ہے. اور مطلب یہ کہ ہم کتنے % غلام ہیں یہ بھی ہم میئر کر سکتے ہیں. جتنی ہماری سوسائٹی، جتنی ہماری سیاست اور جتنی ہماری معیشت میں فریڈم نہیں ہوگا اتنے ہی ہم غلام ہوں گے. تو اس کتاب میں غلامی کو یعنی اور غربت کو یعنی آپ دوسرے لفظوں میں کہہ دیں کہ فریڈم کو اور خوشحالی کو ایک دوسرے سے جوڑا گیا. تو یہ سمجھ لیں اس کتاب کا ایک تھیم بھی ہے کہ اگر آپ غلامی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیاست میں، معیشت میں اور سماج میں آپ کو فریڈم لانا ہوگا. آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ آج کل بیانیے پر بہت بات ہو رہی ہے. حکومت بھی اپنے بیانیے کو لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اثر انداز کر رہی ہے. آپ نے سیاست کی بات کی کہ آپ کی جو کتاب ہے وہ سیاست کے جو لوگ ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوگی. تو کیا آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے کہ اس بیانیے کو بھی یہ ہٹ کرے گی جس بیانیے پر حکومت جو ہے وہ کھڑی ہے؟ پہلے تو یہ مجھے واضح کر دینا چاہیے کہ بیانیے سے کیا مراد ہے. جی دیکھیں، بیانیہ سب سے پہلے لفظ میرے جو علم میں ہے وہ غامدی صاحب نے پیش کیا، اور روزنامہ جنگ میں انہوں نے جو کالم لکھا تھا. انگریزی میں اس کا مطلب نیریٹو ہوتا ہے، اور کسی بھی ڈکشنری میں نہیں موجود کہ بیانیہ اصل میں کیا ہے. لیکن خورشید ندیم صاحب نے جو اس پر کام کیا ہے اور جو غامدی صاحب بیان کرتے ہیں، تو بیانیہ کا مطلب آئیڈیالوجی ہی جا کر بنتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بطور ایک لبرل مطلب سوچ رکھنے کے اور جو میری تحقیق کا میدان ہے، لبرلزم میں بیانیہ ریاست نہیں دیتی ہوتی. ہمارا یہ ماننا ہے کہ بیانیہ سول سوسائٹی سے آتا ہے، اور جو ریاست کا بیانیہ ہے یعنی ریاست کا جو تصور ہے جس کے تحت اس نے کام کرنا ہے وہ آئین میں ہی طے ہو جاتا ہے. اچھا، لبرلزم میں بیانیہ مطلب وہ جو ہے ریاست نہیں دیتی. لبرلزم میں بیانیہ سول سوسائٹی سے آتا ہے. لبرلزم کے تحت ریاست پابند ہے اس آئین کی کہ جو عوامی نمائندے عوام کی رضامندی سے مطلب وہ جو اسائن ہوا ہے، جو 1973 کا ہمارا لا ہے جی ہماری ریاست کے لیے وہی بیانیہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بیانیہ نہیں ہوتا. میں آپ کو مطلب یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی حکومت اٹھے اور اپنی ضروریات کے تحت نت نئے بیانیے دیتی رہے. جی ہاں. اسی طرح جو میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے قیام کے بعد سیاستدانوں کو کلیئر ہونا چاہیے تھا کہ یہ ملک کیسے آگے بڑھنا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے USA میں جب وہ آزاد ہوئے تھے برطانیہ سے تو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس تھا جس میں یہ طے ہوا تھا کہ ریاست نے کیسے آگے بڑھنا ہے. 1973 کا آئین جو ہے وہ اسی طرز کی چیز ہے، یعنی بہت سارے اس کے اجزاء سے ہمیں اختلاف ہے اور مطلب بہت ساری چیزیں بعد میں ترامیم کے ذریعے سے ایڈ ہوتی رہی ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ 1973 کا جو لا ہے وہ ریاست کے لیے بیانیہ ہے، اور جو اس کے بعد ترامیم بھی آئی ہیں جو عوامی نمائندوں سے ہوئی ہیں اور عوامی رضامندی سے ہوئی ہیں اور اس پر ڈکٹیٹرشپ کے اثرات نہیں تھے، وہ بھی اس بیانیے کا حصہ ہے. ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنے وہی کام کرے جو اس کے پاس اسائنڈ ہے. سوسائٹی کیا ہے، فرد کیا ہے اور اس کا کیا مقام ہے سوسائٹی کے اندر، کیا کیا تصورات ہونے چاہیے، یہ مکالمے کے سپرد آپ کریں. تو بھائی ریاست کو چاہیے کہ انڈیویجول کو اور سوسائٹی کو وہ فری کر دے، اس بات کا اختیار دے کہ وہ خود ہی مکالمہ سے ڈیولپ ہو، اور پھر مکالمہ کے اندر ہی جو خوشحالی کا ایک تصور ہے جو مطلب بیانیہ ڈیولپ ہو رہا ہو سول سوسائٹی کے اندر، وہ پھر سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس سول سوسائٹی کے اندر جو بیانیہ مختلف طبقات کے بیانیے موجود ہیں، جیسے پاکستان میں دیکھیں 1 سے زائد بیانیے موجود ہیں. تو اگر فار ایگزامپل میں اپنی ہی مثال دوں گا کہ ریاست کل کو لبرل بیانیے کو قبول کر دے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا سیاسی اسلام والوں کو تو اپنا دشمن سمجھنے لگے گی، اس کے خیال میں سوشلسٹ دشمن ہوں گے. تو آپ جبر کی کیفیت کیوں پیدا کرتے ہیں؟ ریاست سے وہ کام کیوں کرواتے ہیں جو اس کا ہے ہی نہیں؟ تو جو ریاست کا کام ہے وہ انتظامی معاملات ہیں، ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، اور وہ کام ہے کہ جو بطور انڈیویجول تو آپ یہ سمجھتے ہیں بطور انڈیویجول اور جو بطور ایک سوسائٹی کے، فری سوسائٹی کے، دونوں سے نہیں ہو سکتے. صرف ریاست وہ کام کر سکتی ہے تو وہ ریاست سے کروائیں. جو کام سوسائٹی کے ہیں وہ سوسائٹی کو کرنے دیں، اور جو اپنی لائف سے متعلق
اپنی سوچ سے متعلق ایک فرد جو کام کر سکتا ہے فرد سے کرنے دیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ساری تمہید کے بعد آپ کی کتاب اس بیانیے کے تصور پہ اثر انداز ہوگی؟ جی ہاں، مطلب تصور پر تو اثر انداز ہوگی، لیکن اس تصور پر جو سول سوسائٹی دیتی ہے. سول سوسائٹی میں یہ تو مطلب مکالمہ آپ یہ ہوگا. سمجھتے ہیں کہ اس کا جو کور ہے، جو اس کی جو بنیاد ہے، وہ سول سوسائٹی ہے. مخاطب فرد ہے اور سول سوسائٹی، اور میں کبھی بھی ریاست کے لیے کچھ بھی نہیں لکھوں گا. وہ جو بھی لکھوں گا میں انڈیویجول کے لیے لکھوں گا. اور دیکھیں، ریاست میرے لکھے کو نہیں قبول کرے گی. ریاست کا اور مزاج ہوتا ہے، ریاست کے اپنے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں. لیکن جب مجھے یقین ہے کہ جب فرد کی بنیاد پر اور سول سوسائٹی کی بنیاد پر اس کی ایکسیپٹنس قائم ہوگی، اور لوگ مطلب جس بیانیے کو میں نے پیش کیا ہے فرد کے لیے اور سول سوسائٹی کے لیے اگر ان قبولیت حاصل ہوئی، تو ریاست بھی لازمی طور پر جب اس کو پبلک میں مقبول دیکھے گی تو اس کا اثر لے گی، اس کو اپنائے گی. ہاں جی، اس کو اپنائے گی. ذیشان صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اس کتاب کو لکھنے میں جو وقت لگا ہے، یا جو اس کے لیے آپ نے جو ایک ایفرٹ کی ہے، اس کا کسی کو کریڈٹ دینا چاہیں، کسی ایسے شخص کا، کسی فرد کا کوئی نام لینا چاہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بک میں نے علی سلمان جو پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں، مطلب ان کی بار بار تاکید اور یہ سمجھ لیں ان کے ایسوسیشن کے ساتھ لکھی گئی ہے. اور پاکستان میں ڈسٹریبیوشن جو ہے ایک پبلشر کر رہا ہے اور دوسرے ڈسٹریبیوشن وہی ادارہ کر رہا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بک جو ہے پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف فری مارکیٹ اکانومی اسلام آباد والوں کا ہی پروجیکٹ تھا. دوسری چیز، ایک تو میں اس ادارے کا شکر گزار ہوں، پرائم کا، اور میں بلکہ یہاں ساتھ یہ بھی ذکر کرتا رہوں کہ ایک اور نئی بک پر بھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں، اور پرائم کے ایسوسیشن کے ساتھ، کیونکہ میں نے جیسے پہلے آصف صاحب نے ذکر کیا کہ میں پرائم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں، یعنی میں ان کا ریسرچ اسکالر ہوں، اور استنبول لبرٹی نیٹ ورک کا میں اسکالر ہوں. تو استنبول لبرٹی نیٹ ورک کے لیے تو میں ایک پیپر لکھ رہا ہوں جو انشاءاللہ سپٹمبر اکتوبر میں ان کے استنبول میں کانفرنس میں پریزنٹ کرنا ہے. تو پرائم کے لیے ایک جو نیا پروجیکٹ ہے جس پر ہم پرائم اور میں مل کر کام کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ لبرلزم پر بھی کوئی کتاب لکھیں، اور جس میں اسپیشلی اس بک کے اندر لبرل مارکیٹ کا تصور ہے، لیکن ہم اوور آل لبرلزم کو مطلب وہ جو ہے ٹاپک بنانا چاہتے ہیں جس میں لبرل سیاست پر بات ہو تفصیل سے، لبرل سوسائٹی پر تفصیل سے بات ہو، اور اس کے کنسیپٹس پر بات ہو. اس کے علاوہ اپنے پبلشر جو ہیں ان کا شاہد آوان صاحب کا میں شکر گزار ہوں. انہوں نے مطلب اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کیے، اور اب بھی اس کے ڈسٹریبیوشن میں بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں. جو میرے دانشور دوست ہیں، مطلب میرے لیے تو وہ دانشور ہیں، اور وہ یقیناً دانشور ہیں، جن میں مطلب میرے استاد محترم ہو گئے وجاہت مسعود صاحب، ان کی یہ سمجھیں کہ ان کی حوصلہ افزائی، ان کی مدد اور ان کی نصیحتوں کے بغیر مطلب یہ 3 سال کا جو سفر میں نے کیا ہے شاید یہ ممکن نہ تحقیق کے ہوتا. میدان میں ممکن نہ ہوتا، مجھ میں کانفیڈنس نہ آتا اور میں کچھ نہ لکھ سکتا. دوسرا، شعباد میں صلاح الدین صاحب ہوتے ہیں، تو ان کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے. پروف ریڈنگ انہوں نے مدد کی تھی. میرا اسلام آباد کا دوست علی کاظمی، وہ اس نے تراجم میں میری مدد کی تھی. اور میری بہترین دوست رامش فاطمہ، اس نے مطلب بار بار مجھے کہتی تھی کہ تم پریشان نہ ہو، کتاب لکھو، یہ بکے گی. اور جبکہ میرا تصور یہ تھا کہ یار مطلب پتہ نہیں لوگ پڑھیں گے بھی صحیح کہ نہیں، لیکن میں پرجوش تھا کہ میں نے دانشورانہ مکالمہ میں اپنی بات کہنی ہے. لوگوں کے ریسپانس سے متعلق مجھے وہ یقین نہیں تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ یہ خوب کتاب بکے گی. اس کتاب کو لانچ ہوئے آلموسٹ شاید 1 ہفتہ ہو چکا ہے، کیسا رسپانس دیکھا آپ نے؟ رسپانس جی بہت ہی اچھا. یہ دیکھیں، ہمارے فیس بک پیج پر تقریباً 200-300 آرڈرز آئے ہیں اس بک کے لیے، جو فیس بک پیج ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کا جو کتاب میلہ تھا، کتب میلہ تھا، تو اس میں بھی یہ دیکھیں پہلے دن ہی سارا ہمارا سٹاک بک گیا تھا. اور اس کے علاوہ دوستوں کے جو پیغامات آ رہے ہیں اس پر جو تبصرے، تو ابھی تقریباً 1 ہفتے تک 3-4 دنوں تک یہ پاکستان کے تمام شہروں میں یہ بک دستیاب ہوگی. اور جو فیس بک پیج ہے اس کتاب کا، اس پر ہم اپڈیٹ کر دیں گے کہ کس کس شہر میں کس کس بک سینٹر پر یہ کتاب موجود ہے. تو
مطلب میں تو بہت خوش ہوں. یہ ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. محترم ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان جناب ذیشان ہاشم صاحب. آپ ان کی کتاب ضرور خریدیے، اس کو پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجیے، اور جس مقصد کے لیے وہ لکھی گئی ہے اس پر فوکس کیجیے. آپ کا بہت شکریہ.